دربار امام حسین علیہ السلام میں ہم سب حاضر ہیں۔ کائنات کا یہ واحد ایسا دربار ہے جس دربار میں کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی انسان خلوص نیت سے آ جائے اور اس دربار کو وسیلہ بنا کر اپنے رب سے جو بھی دعا کرے، اللہ اس دربار کا صدقہ اس کی ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ آئیے مل کر خوشی کے اس موقع پر حسینیہ مشن حسین آباد میں جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے ظہور کی گھڑیوں کے مقدس ایام کو منایا ہے، کیونکہ خوشی کا موقع ہے، ان محسنوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو اس وقت ہمیں بظاہر موجود نہیں ہیں، مگر انہوں نے ہمیں یہ راہ دکھائی۔ میری مراد سرکار علی موسوی رحمت اللہ علیہ تعالی کے بلندی درجات کے لیے بالخصوص انجمن حسینیہ مشن حسین آباد کے تمام اراکین کے مرحومین کے لیے خصوص در خصوص، اور میرے سمیت جتنے بھی اسٹیج کے اوپر اور اسٹیج کے نیچے تشریف فرما ہے، اپنے سب مرحومین کے لیے، کیونکہ سخی کا دربار ہے، بھیک سب کو ملتی ہے، ان کے لیے بھی کہ جن کا کوئی فاتح کہنے والا نہیں ہے، ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات علامہ مولانا مظاہر حسین موسوی مقدس اللہ علی، جناب قبلہ حیدر موسوی صاحب، خصوصاً تمام جید علماء کرام اور تمام شاعر اہل بیت اطہار، خصوصاً میر اسلم صاحب، جناب حشمت صاحب، جناب امجد علی شاہ صاحب اور جناب بریگیڈیئر صاحب، ناشاد صاحب، حامد علی شاہ صاحب، موسیٰ کریم صاحب، جن حضرات نے یہاں پہ کلام سنایا ہے،
آپ سب کو ظہور امام حسین علیہ السلام کی مقدس گھڑیاں مبارک۔ انتہائی شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا کہ جنہوں نے اس جشن میں ہمیں بلا کر گلگت بلتستان کے رہنے والوں کے لیے بالخصوص اور دنیا اسلام کو بالعموم یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں آؤ دیکھو حسین کا دربار سب کے لیے کھلا۔ کائنات کا یہ واحد ایسا دربار ہے جس دربار میں آنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اے آنے والے تو سنی ہے کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے کہ چکرادوی ہے، اہل حدیث ہے کہ وہابی ہے۔ یہ تو اسلام کے فرقے ہیں، سب یہاں آ سکتے ہیں جب جب عقل آ جائے۔ اگرچہ حیدر مصری اپنی جگہ پر بہت سکہ عالم دین ہے اور ایک عالم کے بیٹے ہیں، انہوں نے جو بات کی وہ بڑی بروقت اور صحیح ہے، مگر جو جشن کا سما انصاری صاحب نے باندھا ہے، دنوں میں جو خوشبو ڈالی ہے، وہ ہر کے لیے یہ اللہ نے عطا نہیں، چند لوگوں کو ملا ہوتا ہے، میں وہ نہیں ہوں۔ اور پھر میں چونکہ آج سے 5 سال پہلے یہ آیا تھا، تو جب آیا تھا تو اس وقت کیفیات اور تھی، اب جو کیفیات دیکھ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ اس کیلیگرافی کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوں اور جوش کے مجھے 4 مصرے یاد آتے ہیں کہ دریا کا موڑ نغمہ شیری کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، موتی کی آب گل کی مہک ماہ نو کرم، تتلی کا نازرس غزالہ کا حسن رنگ، ان سب کے امتداد سے پیدا ہوئے ہیں آپ، اور کتنے حسین نفس سے حویدہ ہوئے ہیں آپ۔ اور میں یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ سادگی کے ساتھ کس طرح سجایا گیا ہے، اور حالانکہ بال ساڑا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا تھا اور حسین پاک کی نانی کا تھا، لگ گیا وہ سعودی عرب پر، اور سعودی عرب والے نے جو دین بھیجا تو اس پر یہی کہہ سکتا ہوں، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، بے مثل یہودی ہے سعودی بھی عذاب۔ پڑھتا ہوں جو یہ ساری تقریریں ہوئی ہیں اور جتنا کلام ننھے شعراء نے لہن میں سنایا ہے اور جتنا کچھ یہ ہوا ہے، اس پر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ادھر غربت ہے لیکن عشق اہل بیت ہے، ادھر مال دولت بہت ہے، مسجدیں ہیں، ریال ہے، علماء ہیں، لیکن اسلام اور دین سے دل خالی ہیں۔ کسی نے کہا ہے، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، بے مثل یہودی ہے سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کمر کیا کوئی دکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔
بجے یہاں آنے والے تھے، انہوں نے مجھے کہا نہیں، لیکن استاد الشورا کا خون کیسے ٹال سکتا ہوں؟ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب بے مثل یہودی ہے، سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کمر کیا کوئی لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ آپ کا بڑا ہی شکر گزار ہوں، 2-4 گھنٹے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے میں طاقت محسوس کر رہا ہوں۔ اور یہ مجھے جو فالج ہو گیا 5 سال پہلے، تو ایک بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں حاجی احمد، پیمرا کے ڈی جی بھی رہے ہیں، آج کل بڑے پوسٹ پر ہیں مومن۔ تو میاں والی میں جب ان کے ہاں مجلس پڑھنے جاتا ہوں تو اس بار گیا تو انہوں نے یہ بات کتاب دکھائی۔ کتاب یہ تھی، اس میں لکھا تھا کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، مگر جس نے کبھی بھولے سے بھی جناب سیدہ کے دشمن کی کبھی کوئی تعریف کی یا شان بیان کی، اللہ اسے ایک دفعہ آپ کا پھیرا لگوائے گا۔ وہ حاجی صاحب کہنے گے پیر صاحب چونکہ ماضی تو آپ کا داغدار ہے، داتا دربار میں مسجد میں شانے تو بیان آپ کرتے رہے ہیں، تو اللہ نے کہا چلو حر کے صدقے اس کو معاف کر دو، یہی پھیرا دے دو، اتنا سا فالج کر دو، وہاں معاف کر دے۔ تو بھائیو بات یہ ہے، سلامتی ہے صحت حیدر گیلانی بلندر سلام۔ میں حیدر کا غلام ہوں، پیر آصف علی گیلانی میرا نام ہے۔ صحت پیر آصف گیلانی بلندر سلام۔ عباس صاحب، اس مجمع میں آپ نے ایک بڑا زبردست نعرہ لگایا، وکیل میں دیکھیں جتنے مسائل ہیں، لیکن بہت یاد اللہ سی نیازی صاحب سے جو شاعر تھے، تو وہ اکثر میرے ساتھ گفتگو کرتے رہتے تھے کہ پیر صاحب آپ کو کیا ہو گیا، آپ کدھر چلے گئے ہیں؟ تو میں نے کہا منیر نیازی صاحب 3 باتیں مجھ سے ہضم نہیں ہوتی، حالانکہ میری 35 سال کی خطابت ادھر ہے اور 25 سال کی خطابت ماشاءاللہ سے ادھر بھی ہوئے۔ مسلمانوں نے اسلام سنا ہے، پیر آصف علی گیلانی نے پڑھا ہے۔ پڑھنے اور سننے میں فرق ہوتا ہے، اگرچہ وہ بہت بڑا عالم ہے، میری بی ایس سی جی کری، میں مطالعہ بہت کرتا ہوں، اور جب ادھر تھا تو درس جنابی کیا تھا، اس کے بعد پھر حیدر موسوی صاحب جیسے، سرکار علی موسوی صاحب جیسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر بہت سی چیزیں سیکھی اور کلیئرٹی آئی۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے 3 چیزیں مجھ سے ہضم نہیں ہوتی، اور کسی بھی عالم کو کسی مرتبہ فکر کا ہو، اگر اس میں مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ نہیں ہے تو 3 باتیں اس کے سامنے رکھ دیں وہ مان جائے گا، مگر شرط کیا ہے کہ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹو مال نہ ہو۔ پہلی کیا ہے غدیر، دوسری کیا ہے فضل، اور تیسری کیا ہے کربلا۔ اگر تو یہ تینوں باتیں صحیح ہیں تو یہ سارا اسلام جو اس وقت چل رہا ہے سارا ڈھونگ ہے، اور اگر یہ صحیح نہیں تو پھر یہ سارا ڈرامہ ہے، دین میں کچھ نہیں تھا، ایسے ہی تھا، پر چکر تھا، کھانے پینے کی باتیں نہیں۔ لیکن چونکہ اللہ کا دین اسلام صحیح ہے تو اللہ کے نبی نے کچھ سوچ کر ان لوگوں کو اپنی گود میں پالا تھا، پروان چڑھایا تھا، تاکہ
قیامت تک اثر کے آئندے بھی جب اس جگہ آ کر سوچیں اور غدیر میں آئیں، فتح پہ آئیں، کربلا میں آئیں، تو پھر کہیں کہ حسین والا اسلام اور ہے، یزید والا اسلام اور ہے۔ میرے بھائیو، ابھی عباس نے ایک نعرہ لگایا، پانچ ادارے پانچ نہیں، 1.25 لاکھ نعرہ ہے۔ یہ 1.25 لاکھ کیا ہے؟ یہ 1.25 لاکھ کیا ہے؟ غدیر میں حضور کے 1.25 لاکھ مرید تھے، اور جب حضور نے کہا اللہ مولانا وما مولانا کم من کنت مولا فاذا بالله، تو آج حسین آباد میں بیٹھ کر عباس نے لوگوں کو یاد کرایا ہے کہ تمہارے پرانے مرشد علی علی کرتے رہے، تم بھول گئے وہ 1.25 لاکھ تھے۔ اب بھولنا نہیں ہے، ایک تو ویسے میں بڑی دیر سے بہت کچھ سنا ہے اور میرے ذہن میں ایک بڑا عجیب و غریب باتیں بن رہی ہیں اور مجھے کچھ عربی کرنا ہے، اس لیے پھولوں سے خراب کریں اور ویسے زبان سے بولنا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 1.25 لاکھ وہ لوگ تھے جنہوں نے علی علی کیا، اور راحت المربین کتاب کا نام ہے اور لکھنے والے ہیں امیر خسرو رحمت اللہ علیہ تعالی۔ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب نے کچھ صحابہ کو، جنہیں سلمان تھے، ابو ذر تھے، حذیفہ یمانی تھے، جابر بن عبداللہ انصاری تھے، رشید حجر تھے، بلال تھا، کا 3 خیمے لائے جائے، ایک کا رنگ سفید ہو، ایک کا رنگ سبز ہو اور ایک کا رنگ سرخ۔ فوراً تینوں خیمے نصب کر دیے گئے۔ یہ کیسے جان نثار تھے؟ اور جب غدیر میں حضور آئے تھے تو آپ نے سب کو کہا جاؤ لکڑی لاؤ، کیلے لاؤ، تھوڑی لاؤ، ممبر بناؤ۔ تو انہوں نے کہا سرکار مدینہ دور ہے، مکہ دور ہے، ہتھوڑے کہاں سے آئے، کیل کہاں سے آئے؟ تو حضور نے کہا چلو میں ایسا کرو، سب اپنی کاروں سے ڈرائیونگ سیٹ بولٹ کھول کے نکال دو اور ڈرائیونگ سیٹیں نکال کر اس کو تہ دفتر لگاؤ اور ایسا ممبر بناؤ کہ جس پر میں کھڑا ہوں۔ اب کیا کرتے ہیں، ڈرائیونگ سیٹیں کھولنی پڑی۔ ڈرائیونگ سیٹیں کھلائی اس لیے تھی کہ کہیں یہ چلے نہ جائیں۔ منیر ریاضی نے ایک سمجھ گیا، پڑھا لکھا تھا، شاید بہت سیریس ہوتا۔ تو منیر ریاضی نے کہا پیر صاحب، آج امت مسلمہ کا جو سارا بگاڑ ہے یہ غدیر سے دوری ہے۔ اور کہا 2 مصرے لے لیجیے مجھ سے۔ انہوں نے کہا وہ وقت بھی دیکھے ہیں، تقدیر کی گھڑیوں نے لمحوں میں خطا کی تھی، صدیوں میں سزا پا۔ یہ صدیوں میں سزا پا رہے ہیں ہم۔ مسلمان 1.65 کروڑ ہے، نہ پہچانو 3 شعبان کو آنے والے کو سزا دی جائے گی، جن کو کافی جاؤ گے
इसलिए मैंने खुतबा जो उर्दू का आगाज किया था कि हर शख्स यहाँ आ सकता है, मगर यहाँ आने के लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि आने वाले के दिल में मवद्दत अहले बैत हो, इश्क़ अहले बैत हो, मारिफत अहले बैत हो, तो वो यहाँ आ सकता है। अगर ये नहीं तो फिर अल्लाह ही नहीं चाहता कि वो रिज़्क़ से आए। फिर अल्लाह किसी कूड़ा करकट को पसंद ही नहीं करवाता कि दरबार हो जाए। बराबर साहब, तकरीर मेरी मुख्तसर होगी, कल बयान डिटेल में होगा। अगर इतने ही उलमा किराम, इतने शोरा किराम कल पढ़ेंगे तो मैं हुसैनी फरिश्ता, स्टेट सेक्रेटरी को मैं हुसैनी फरिश्ता कहता हूँ, जो इस वक्त नाशाद साहब हैं, उनसे अर्ज करूंगा कि मैं सब उलमा से ज्यादा नालायक हूँ, और नालायक का बच्चे का बस्ता बड़ा भारी होता है, तो मुझे सबसे पहले लगा दीजिएगा, बाद में सब सुनता रहूंगा। आज मुझे वक्त नहीं मिला, लेकिन सब कलाम सुनकर कुरान में बात की एक आयत मेरे दिमाग में घूम रही, और ये अजीब इत्तेफाक है कि ये आयत इंजील के आगाज में भी है, तौरात और ज़बूर के आगाज में भी है, और कुरान के भी आगाज में। और अल्लाह मुखातिब है पढ़े लिखों को, अनपढ़ जाहिलों को नहीं। आप जैसे पढ़े लिखे उलमा को, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को, इंजीनियर को, डॉक्टर को, कॉस्मिक को जो समझते हैं उनको, इन लोगों को जो पढ़े लिखे हैं। और तीन बातें अल्लाह जोर से कह रहा है, और आगाज में बात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है, देखो देखो भाइयों सुनो, अल्लाह फरमाता है देखो सुनो भाइयों, जरूर कह गया भाई सुनो, कभी हक को बातिल से न मिलाओ और हक को न छुपाओ, जैसा कि तुम जानते हो। अल्लाह जानता था कि मुसलमान मिलावट करने में इसका कोई सानी नहीं होगा। दूध में पानी डाल लेना तो बड़ी माइन्यूट सी बात है, मिर्चों में ईंटें पीस के डाल देना ये भी छोटा सा काम है। इस भगोल के छिलके में सूजी डाल देना ये तो मामूली है। सीमेंट की बोरी में ब्लैक मार्बल पाउडर डाल देना ये भी आम है। थोड़े से सुपर चावल लेकर उसमें ज्यादा सिक्स डाल के ईरान को भेज देना ये भी मामूली बात है, यानी मिक्सी में कहा कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह कहते ये तो तुम करोगे, लेकिन एक न करना हो गया। हक को बातिल से ना मिलाना। हक कहते हैं सच को, बातिल कहते हैं झूठ को। अल्लाह कहता है सच और झूठ को ना मिलाना। अब सवाल ये है, उलमा से नहीं, सादे सादे मेरे जैसे लोगों के सामने, कि हुजूर ने 10 साल जो सीरत तैयबा मदीने में लोगों को दिखाई और सुनाई, कितने आदमियों को कहा हक? There are how many people who
but tell them that these are the people who are haq. دیکھیں رسول جو کہتا ہے وہ اللہ کہتا ہے. اللہ جو کہتا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے, بندے جو کہتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ بلا فصل تھے. کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے, آپس میں اتفاق میں رہنا, اتحاد میں رہنا. مگر حضرت علی علیہ السلام خلیفۃ بلا فصل ہے. نہیں, آپ کو تو 12 ٹینس آتے ہیں, 12 اماموں کو ماننے والے ہیں, آپ پہچان گئے, لیکن ویڈیو بن رہی ہے ساری کائنات میں پہلے کی سنی, مجھے بھی پتا چلا. تو علماء آپ نے سنے ہوئے ہیں, ایک میں نے پاسٹ ٹینس میں جملہ بولا, ایک میں نے پریزنٹ میں بولا. پھر سنیے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ بلا فصل تھے اور حضرت علی علیہ السلام خلیفۃ بلا فصل ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ابوبکر کو ہم نے بنایا تھا, اللہ علی کو اللہ نے بنایا. پالیسی آف اسلام لا اکراہ فی الدین, قد تبین الرشد من الغی. دین میں جبر نہیں ہے, ہم نے غی اور رشد کا رستہ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے. مرضی آپ کی ہے, غی کے راستے پر اڈاپٹ کریں یا رشد کے راستے کو اڈاپٹ کریں. اب غی اور رشد کا راستہ ملے جہاں, اور سوائے کربلا کے کوئی جگہ ہے نہیں. رشد کا راستہ حسین کا راستہ ہے, غی کا راستہ یزید کا راستہ. میرے بھائی بات تھوڑی سے سمجھ آ گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے مکس اپ نہ کرو, یہ نہ کرو علی اور وہ بھائی بھائی. ارے بھائی کہاں علی, کہاں راجہ بوس, کہاں گنگو دہلی, کس کو کس سے ملا رہے ہو؟ ایک وہ جن کی چوکھٹ پر فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں, اور ایک وہ جن کے گھروں پر لال جھنڈے لگے ہوتے ہیں. کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے حق باطل کو نہ ملاؤ. میرا سوال پھر وہی ہے کہ مدینے میں کتنے لوگ تھے جن کو حضور نے حق کہا. ہم سے جو مرضی کر لیں, ہم نے تو جس کو مرضی حق بنا دیا, اپنے گھر کی بات ہے, لیکن رسول اتھارٹی ہیں, وہ جو کہتے وہی حق ہوگا. تو تلاش کرو تو there is only one personality, صرف ایک شخصیت ہے جس کو ایک بار نہیں, اگر سیرت کی کتابیں پڑھی جائیں تو کم از کم ایک دن میں 10 بار حضور یہ جملہ دہراتے تھے جسے حدیث کہتے ہیں. اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی ہے. اتنا زیادہ حضور فرماتے تھے کہ حضور کے ساتھیوں کو یہ اکبر یاد ہو گیا تھا. اور یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس, جابر بن عبداللہ انصاری, ابو ذر غفاری مدینے کے چوراہوں میں بیٹھ کر ہر روز یہ ورد کیا کرتے تھے, علی حق علی حق علی حق علی حق. حق باہو سرکار کا نام حق باہو نہیں ہے, وہ بھی انہی صحابہ کی سیرت پر چلتے ہوئے یہی کہتے تھے حق باہو حق باہو. اللہ نے ولی بنا دیا. تو پتہ چلا جو علی
کا دل سے نام لے اللہ اسے ولی بنا دیتا. وہ ولی نہیں، ولی کے درجے ہیں. علی تو جہاں ہے وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. میرے بھائیوں، اللہ کہتا حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ. ہم نے خلافتوں کے تیرے پردوں میں حق کو چھپایا. جیسا کہ تم جانتے ہو، ہر شخص جانتا ہے کہ اہل بیت کیا ہے. میں ایک چھوٹی سی ڈاکٹر طاہر حسین وائس چانسلر تھے. مصر ایک ملک ہے، اس کا ایک شہر ہے قاہرہ. وہاں کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے ڈاکٹر طاہر حسین کی کتاب ہے فاطمہ. اس کی ایک روایت سنا کے تقریر ختم لکھتے ہیں. ایک بار حضور علیہ السلام نے، یہ بخاری کی روایت ہے، سارے اپنے دوستوں کو کہا کہ میرا دل چاہتا ہے ان گھروں کو آگ لگا دوں، نبی فجر کی نماز پڑھائے اور آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. یعنی کتنا ایگزیکٹو آرڈر تھا یہ کہ جب نبی نماز پڑھے everybody has to say his prayer after prophet peace be upon him. سب کو حضور کی ابتدا میں نماز ادا کرنی ہے. اگلے روز ہوا یہ کہ presence was 100%. اگلے روز حاضری 100% تھی. ادھر حضور نے نماز ختم کی. کچھ VVIP صحابہ نے کمپلینٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ ایمان کے 10ویں درجے پر قرار دیتے ہیں وہ نہیں آیا، حالانکہ ہر روز آتا تھا. آج نہیں آیا، حالانکہ جب آپ حکم دے رہے تھے وہ سن رہے تھے. حضور نے جملہ فرمایا کہ کیا ہوا؟ اگرچہ وہ نہیں آیا اور اس نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی، مگر جو کام کیا ہے اللہ نے میری نماز سے 1000 گنا زیادہ اسے ثواب دیا ہے. انصاری صاحب کو اندازہ کر سکتا ہے کہ حضور کی نماز کا ثواب کیا ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور حضور فرما رہے ہیں کہ اگرچہ کیا ہے سوٹ یہ ڈونٹ گین، بٹ جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، میرے پیچھے نماز پڑھ کے جو اس نے کام کیا، اللہ نے میری نماز سے 1000 گنا زیادہ اسے ثواب دیا. درود پڑھو تو میں آگے سناؤں. یہ فرما کے حضور علیہ السلام جلال کی حالت میں اپنے حجرے کی طرف تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایمان کے 10ویں درجے والا مسجد نبوی میں داخل ہوا. صحابہ نے گھیر لیا. انہوں نے کہا سلمان، ارے بھائی رات کو اتنا سخت آرڈر ہے، تم آئے نہیں. ہم نے تمہاری کمپلینٹ کی. کمپلینٹ کے جواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پھر کیا ہوا؟ کرنے پڑی. لیکن جو کام کیا اس نے وہ میری نماز سے زیادہ 1000 گنا اللہ نے اس کا ثواب دیا ہے. ارے بھائی سلمان تم نے کیا کیا؟ جواب سنیں، اور خدا کی قسم حسینیہ مشن والوں، ٹھیک کہا ہے مسلم صاحب، خوش نصیب ہو تم جس کو یہ در مل گیا ہے. کیا مقدر ہیں آپ کے؟ یہ کتابیں پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنی رحمتیں کی ہیں.
اور جناب حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مظاہر صاحب، میں 25 سال ہو گئے آپ میں آتے ہوئے، میں نا امید نہیں ہوں. 2500 سال عمر پائی، 950 سال تبلیغ کی، ایک کشتی پر لوگ کٹھے ہوئے. خدا کی قسم کشتی نجات میں ہم جیسے ہزاروں ہاتھ لمحے آ رہے ہیں، کوئی بات ہے تو آ رہے ہیں نا. ابھی اس قوم کو بیدار تو ہونے دے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے سنو. مبارک موسوی کیا کہتا ہے، حیدر موسوی کیا فرماتے ہیں، مظاہر موسوی کیا کہتے ہیں، سنو انصاری صاحب کیا کہتے ہیں، سنو نوری صاحب کیا کہتے ہیں، سنو ہادی صاحب کیا کہتے ہیں. ان کو سنو، یہ نہ سنو کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنو کہہ کیا رہا ہے. اور پھر جا کے اپنے گھر کو ٹٹولو اور سوال کرو اپنے جاہل علماء سے، اور وہ اگر تو وہ بھی ٹھیک ہوں گے تو کہہ دیں گے یار سچے تھے ہوئے نہیں، اور اگر خرابی ہے تو کہیں گے چھٹ تو کتنے چلے گئے، نکاح ٹوٹ جائے گا. دیکھیں 20 ٹی وی میں بہت دیکھتا ہوں، 20 ٹی وی. نائب نے میرے پاس اس کی ریکارڈنگ تھوڑی سی ہے لیکن بہت ساری میں منگوائی لیکن اس نے بھیجی. اس نے کہا the people who are saying، نام لے دی اس نے بڑے بڑے لوگوں کے، میں نہیں لیتا 395 سینے لگ جائے، اس نے تو نام لے دی. اس نے کہا یہ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے ان کے 11 باب تھے، ان کے 24 باب تھے، ان کے 25 باب تھے. کہتے کوئی ایسی بات نہیں ہے. پری اسلامک ٹائم یہ اس وقت کا وتیرہ تھا کہ اگر مرد 11 عورتیں کرتا تھا تو عورت بھی 11 مرد کرتی تھی. اور یہ واحد جو بچے ہوتے تھے اس کی پہچان کے لیے اللہ نے ایک قبیلہ رکھا تھا جنہیں بنی ہاشم کہتے. بنی ہاشم دیکھ کر بتاتے تھے اس سے تیرا یہ بیٹا ہے، اس سے تیرا یہ بیٹا ہے، اس سے تیرا یہ بیٹا ہے. کہتے نگاہ کی سنت یا نگاہ کی عادت سوائے بنی ہاشم کے عربوں کے کسی قبیلے میں تھے ہی نہیں. یعنی نگاہ کی سنت صرف اور صرف بنی ہاشم میں تھی. اب یہ ہاشمی بیٹھے ہیں سارے اور تم کہہ رہے ہو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور بھائیو جنہوں نے کیا کرنا بتایا ہے تم ان کو کہہ رہے ہو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بے نکاحوں کی اولادو ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی. میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا مجلس میں آنے سے، البتہ طہارت ملتی ہے، علم ملتا ہے، انسانیت ملتی ہے. سلمان کیا کیا تم نے؟ تو بھائیو کچھ نہیں. میں گھر سے وضو کر کے نکلا، مولا کائنات لنگر زمین و آسمان، قسیم جنم النار، وسیع رسول خلیفۃ فصل کی چوکھٹ پر آیا، سلام کیا. اندر سے چکی کے بسنے کی آواز آئی. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے کہا رسول کی بیٹی آپ نماز کے لیے جائیے، ہم آپ کی جگہ پر چکی پیستے ہیں. سمجھ نہیں آیا؟ صحابہ نے پوچھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تیری نماز جو تم نے کام کیا اللہ نے میری نماز سے 1000 گنا زیادہ ثواب دیا. جب واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا سلمان کیا کیا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں. گھر سے وضو کر کے نکلا، مولا کائنات کی چوکھٹ پر کھڑا ہوا،
اندر سے چکی کے پسنے کی آواز آئی. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے کہا رسول کی بیٹی آپ نماز کی تیاری کیجئے, میں آپ کی جگہ پر چکی پیستا ہوں. پتہ چلا جو رسول کی بیٹی کا اتنا سا بھی احترام کرے, رسول اپنی نماز سے ہزاروں گنا زیادہ اسے ثواب دے دیتا. مقدس ترین دن, عید سے بڑھ کر اس کی رات لیلۃ القدر سے 1000 گنا زیادہ بڑی. اس سے بڑی کوئی رات نہیں. لیلۃ القدر بچی حسین کے صدقے سے. 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں بچی حسین کے صدقے سے. اور کسی نے 4 مصرے کہے تھے, دنیا میں جو نماز و ادا کی پکار ہے اور جس جگہ بھی اطاعت پروردگار ہے اور چھائی ہوئی جہان میں جو بھی بہار ہے, سب دامن حسین کا گرد و غبار ہے. جوتی کا صدقہ ہے. ایسے نہیں, مجھے حیدر موسوی مبارک موسوی نے ایسے نہیں بھیجا. وہ جانتا ہے کہ یہ بگڑا ہوا سنی ہے, اور بھیجا اس لیے ہے کہ آپ پکے رہنا, ادھر سے ہلنا جانا, بڑی اندھیریاں چل رہی ہیں. اس لیے مجھے بھیجا مبارک موسوی نے. یہ موسوی خاندان ہمیشہ سے یہی کرتا رہا ہے کہ ایسے کو بھیجو کہ یہ پکے رہیں, کہیں ضرور نہ ہو جائے, کیونکہ حملے بہت ہیں. حملے بہت. اللہ کے گھر کا کوئی پریشانی نہیں تھی سرکار عبدالمطلب کو. ان کو اونٹوں کی فکر تھے کہ یہ نہ لے جائے, اداکاری کا تاج محل کہیں نہیں جائے گا, کہیں آپ کو کوئی اچھا کے نہ لے جائے. اس لیے ہم جیسے کو بھیجا ہے کہ دیکھو کدھر سے آئے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. میرے بھائیو, آج مقدس ترین دن, لیکن تھوڑے سے لوگ جشن امام حسین منا رہے ہیں. مساجد میں کوئی لائٹ نہیں لگی ہے. اہل سنت دیوبندی بریلوی کوئی منا رہا, ایک گھر منا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اس پر 2 منٹ نکالنا ہے جسے جو تقریر میں لکھا ہے. اتنا بڑا دیکھا ہے کہ جس کے آنے سے حضور خوش ہے, اور اتنے خوش ہے کہ فطروں جیسا گناہگار معافی مانگتا تو اس کو بھی مل جاتی ہے. یہ حسین کا اول روز ہے اور حسین کا آخری روز خود کو بھی معاف کر دیتے ہیں. پتا چلا یہ انسانیت کا یہ پیغمبر معافی کرنے آیا تھا, اور مسلمان اللہ معافی, اللہ معافی, اللہ معاف کر دی. اللہ حسین سے, حسین کو حسین کا نام لے کے اللہ سے معافی نہیں مانگے. جو معافی دیتا ہے, اور کسی نے معافی دی ہو تو بتا دیجیے. کوئی اور نام آپ کے ذہن میں آئے تو بتا دیجیے کہ وہ بھی معاف کرتے رہے. وہ تو کبھی معاف کرنے کی بات ہی نہیں ہے. وہ تو معافی کا در اسی کو سمجھتے ہیں. میرے بھائیو, سوال یہ کہ سارا اسلام خاموش, اور ایک کرو نئے کپڑے لاکھوں خرچ کر رہا ہے, خوش ہے, اور عید منا رہا. عید کیوں نہ منائی جائے؟ عید کی خوشی تو حسین کے صدقے سے ہوتی ہے. حضور نے عید کے روز حسین اور حسن علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھایا تھا, تو سارے صحابہ کو تھا, آؤ تم پر واجب ہے. یہ کس نے لکھا ہے ریفرنس؟ شہید کربلا سائم چشتی کی کتاب ہے, اس نے لکھا ہے.
بڑے ریفرنس ہیں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ آؤ تم پر واجب ہے پہلے حسن کا پہنچوں پھر حسین کا پہنچوں. سارے صحابہ کے بعد نے آ کر کبھی حسن کا پہنچوں گا کبھی حسین. اس سے سنت بن گئی عید کے دن 2 دن چھاتی سے لگانا 2 طرف ادھر. یعنی حضور کے زمانے میں بعد میں سب مسلمان ایک جو ملتے تھے مبارک مبارک بس. اب حضور کے بعد 8.5 سال جو وزیر اعظم رہے انہوں نے کہا بھائی یہ 2 بار کیوں ہے جو ان کی یاد آتی ہے اس کو 3 کرو. نہیں ہو گیا. لیکن 2 بار ملنا کہ حضور نے حکم دیا تھا دل میں لیے تو رکو میں حسن کا پاؤں چوم رہا حسین کا پاؤں. اور نسائی کی اور غور روایت سن لیجیے جو میں اکثر ٹیلی ویژن پر سناتا رہتا ہوں بڑے علماء کے جمع غفیر میں کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ جس نے قیامت تک آنے والی میری نسل میں کہ کسی بچے کا ہاتھ چوما گویا اس نے مسجد نبوی میں میرا ہاتھ چوما. یعنی آج اگر میں حیدر موسوی کا ہاتھ چوم لوں تو اس حکم کے تحت میں نے رسول پاک کا ہاتھ چوما. اگر میں پاؤں چوم لوں تو میں نے حضور کا پاؤں چوما. یعنی حضور نے اپنی اولاد کی اتنی عزت بڑھائی جانتے تھے رحمت للعالمین کہ دین یاروں سے نہیں چلتا اولاد سے چلتا ہے. میرے بھائیو حسین کو اتنا پیار کرنا اس لیے تھا کہ اسلام میں اتنا زیادہ مکسنگ ہو جائے اتنی ملاوٹ ہو جائے. یعنی دال اور چاول کو پکا لیں تو اسے کہتے ہیں کھچڑی. دال اور چاول لہرا کر لیں مشکل ہے لیکن ہو جاتے ہیں. بعد رسول اسلام کو اس طرح مکس کیا گیا. یہ آج کی ساری تقریروں کے نچوڑ میں آپ کو سنا جیسے چینی میں پانی ملا دے تو چینی اور پانی لانا نہیں ہو سکتا نا مشکل ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح مکسنگ کی گئی جیسے پانی میں پانی ملا دیا جائے اور یہ سارا اسلام کربلا میں اکٹھا کر دیا گیا. اب اس کو علیحدہ کون کرے؟ یزید کے پاس بھی اسلام ہے حسین علیہ السلام کے پاس بھی اسلام. نمازیں ادھر بھی ہیں مفتی ادھر بھی ہیں حافظ ادھر بھی ہیں صحابی ادھر بھی ہیں راوی ادھر بھی ہیں حاجی ادھر بھی ہیں تابعین ادھر بھی ہیں تبع تابعین ادھر بھی ہیں. حسین کی طرف اذانیں ہیں نمازیں ہیں حاجی ہیں صحابی ہیں تابعی ہیں تبع تابعین ہیں مفتی ہیں سب کچھ ادھر بھی ہے. کیسے نہ جانے سچا اسلام کون سا جھوٹا اسلام کون سا. اس پہچان کے لیے رسول پاک نے حسین کو تیار کیا تھا اور اسی کو امامت بھی کہتے ہیں. اب نبی کوئی آنے والا نہیں ہے. ساری ذمہ داری اب حسین کے بعد کے اماموں کی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے رہیں. یہ امامت کوئی ایسے خطابت نہیں ہے یہ ضرورت ہے دین کی. اس لیے سندھ رہا یہاں سے نکلتا ہے. اگر آپ کو صحیح پانی چاہیے فرانس کا شیشے کا گلاس لیجیے وہاں چلے جائیے پانی لیجیے صاف شفاف پانی.
منرل واٹر سے بھی اچھا پیے، صحت کے لیے بہتر۔ مگر جب یہ پانی چلا بلتستان سے چلتا ہوا کوہستان، راولہ کوٹ کے پٹھانوں کے سارے پولوشن اس میں، وہاں سے احمدآباد چلا، ہری پور، ہزارہ، تربیلا، تربیلا سے میاں والی سے چلتا چلتا مظفر گڑھ۔ اب آپ کو پانی کی ضرورت آئی، آپ نے شیشے کا پانی گلاس کر لیا، ادھر ادھر نظر ہی نہیں آ رہا، پیجیے۔ ادھر آپ نے پیا، پیٹ خراب، ہیپیٹائٹس سی، ہارٹ اٹیک، اسی نے یہ مکسنگ کیوں ہو گئی؟ اسلام میں بھی ایسا ہوا ہے۔ اسلام جب آیا تو اسلام کے بعد لوگوں نے اس دریائے طہارت میں مردہ غلط حدیثوں کے مردے بہائے، عربیوں نے غلط روایتیں بنائیں، اتنا کچھ غلط پڑ گیا کہ پہچان کیسے ہو؟ پہچان کے لیے اللہ نے امامت کا بندوبست کیا۔ اگر صحیح پائپ لینا ہے پانی تو یہاں دریا سندھ کے پانی پر ایک نل لگائیے اور پھر باندھ کا سیرا کراچی تک لے جائے، جہاں پانی چاہیے آپ کو صحیح ملے گا۔ تو امامت وہ طہارت کا پائپ ہے، اگر دین محمد چاہیے تو امامت سے ملے گا۔ ہو رہا ہے جلدی آئیں گے، آنا پڑے گا، نہیں آنا پڑے گا تو حسین کا جانشین آئے گا اور اسے پھر سیدھا بھی کرنا آتا ہے۔ اور آپ پوچھیں گے کہاں ہے طالبان؟ میرے بھائی اسی بڑا اللہ کا جنہ پورا نہیں ہوا، جگہ پورا ہوگا۔ کربلا میں دو اسلام تھے، ایک یزید والا، ایک حسین والا، ایک سچا اسلام، ایک جھوٹا اسلام۔ لیکن نہیں، شرافت کی دنیا میں اس ٹرمینالوجی کو تھوڑا مائل کرتے ہیں تاکہ ڈائجسٹ ہو جائے، شوگر کوٹڈ۔ یزید والا اسلام، حکومت والا اسلام، حسین والا اسلام، نبوت والا اسلام۔ یزید والے اسلام، حکومت والے اسلام کی جڑیں ابو سفیان کے ڈیرے سے چل کر سقیفہ میں لگی ہیں، اور حسین والے اسلام کی جڑیں لیکن کیسے ہیں آپ کی عادت؟ یہ چلتی ہیں سیدھی حسن تک، حسن سے مولا علی تک، پھر حضور تک، اور پھر جاتی ہیں جناب ابو طالب کے گھر میں۔ ہاں ڈیرہ قرآن کا ہے، بس بس۔ تو میرے بھائیوں یہ دو اسلام، لیکن میرا سوال آپ جیسے ذہین مجمع کے سامنے یہ ہے، میرا سوال ہے، تقریر لکھ کرنا، اسلام چلا کون سا؟ نبوت والا یا حکومت والا یا پروفیسر؟ بتائیے۔ ادھر سے ایک جواب آیا، باقی سب وضاحت ہے۔ انہوں نے کہا نبوت والا، شاید میری محبت میں کہے، یہ شاید کہنا چاہتے تھے حکومت والا، زبان پھسل گئے، بھائیو اگر نبوت والا اسلام ہوتا تو کبھی احمدآباد اور گلگت کے رستے میں بسوں سے اتار کر مومنین کو شہید نہ کیا جاتا۔ اگر نبوت والا اسلام ہوتا تو میرے ملک میں لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی۔ اگر نبوت
نبوت والا اسلام ہوتا تو سی این جی یہاں بھی آپ کو ملتی. اگر نبوت والا اسلام ہوتا تو سکردو کی سڑکیں ایسے موٹر وے کی طرح بن جاتی. گیٹ وے ہے یہ ساؤتھ ایشیا کا, یہاں تعلیم امام ہوتی, یہ امام باڑا سونے سے بنا ہوتا. اگر نبوت والا اسلام ہوتا تو سکردو کے بچے کراچی میں ذلیل لوگ لاہور کے ہوٹلوں میں کام نہ کر رہے ہوتے. ہر آدمی جی ایم سکندر ہوتا, ہر آدمی مہدی شاہ ہوتا. میرے بھائیو, اگر نبوت والا اسلام ہوتا تو میرے ملک میں دودھ کی نہریں بہتی. میرے حکمران اس ملک کو اس طرح نہ لوٹتے جس طرح 65 سالوں سے لوٹا جا رہا ہے. اس لیے کہ حکومت والے اسلام کا سیمپل مولا کائنات میں 4 سال میں دکھایا ہے. میرے بھائیو, حکومت والا اسلام چلا ہے, یزید والا اسلام چلا ہے. یزید مر گیا 3 سال 2 ماہ 4 دن کے بعد. اس کے بعد کون امیر المومنین بنا؟ اس کا نام تھا مروان. آپ کو تعارف ہے ان کا. مروان جب مر گیا تو اس کے بعد 25 سال عبد الملک بن مروان. میں آپ کو سنا نہیں سکتا کیونکہ اس ممبر کا ایک تقدس ہے, بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں. میں جانتا ہوں کہ کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کے کرتوت کیا تھے. تاریخ الخلافہ میں جا کے پڑھیے. آج انگریز کارٹون انٹرنیٹ پہ بنا دے, مولوی نکلتے ہیں جلا دو جلا دو. کبھی دیکھنا قرآن کی جو حرمتی اس 25 سال کے خلیفۃ المسلمین نے کس طرح کی, اس پر کسی کو غیرت نہیں آتی. اور 70,000 مولوی اس کے ہاتھ چومتے تھے, وظیفے ملتے تھے, مال کھاتے تھے, اور مال سارا حسین کی نانی کی جوتی کا صدقہ تھا, پیچھے سے کوئی لے کے نہیں آیا تھا. 25 سال کے بعد یہ ملا تو پھر آیا ہشام بن عبد الملک 8.5 سال. اس کے بعد وہ برات تو آ گیا سلمان بن عبد الملک 7 سال 2 ماہ 4 دن. وہ برات تو پھر آ گیا یزید بن عبد الملک 9 سال 21 دن. وہ برات تو آ گیا ولید بن عبد الملک بن ولید 16.5 سال. پھر آ گیا عمر بن عبد العزیز. اب مسلمان عمر بن عبد العزیز کے بڑے گیت گاتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کام کہہ گیا جی حضرت علی علیہ السلام پر جو تشناب کا راضی ہوتی تھی 70,000 نمبروں سے اس نے بدل کر دی. اچھا آپ نے سمجھ گئے بنو بھیا کا فرد ہو, یہ کیسے ہو گیا؟ یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, پیر آصف علی گیلانی نہیں بتائے گا. کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ ایک خوبصورت یہودی سیدھا خلیفۃ المسلمین کے دربار میں پہنچا. دربار لگا ہوا تھا پروٹوکول کے ساتھ. اسے کہا امیر المومنین میں یہودی ہوں, تیری ایک بیٹی ہے, اس سے شادی کرنا چاہتا, تجھے لائق مجھے رشتہ دو گے. انہوں نے ادھر بھی اشارہ کیا ادھر بھی اشارہ کیا کہ باڈی گارڈ کر دو مار. یہودی رشتہ خلیفۃ المسلمین کا مانگ رہا, بیٹی کا ببیت ہوتی. جب بہت لہو لہان ہو گیا تو کہا ہٹاؤ, ہر جگہ پیچھے. میں نے کیا بولا کیا ہے؟
تمہارے نبی نے بھی تو کافر کو شادی کی تھی اپنی بیٹی کی. کہا ہمارے بھی ہمارے نبی نے کی تھی. کہانی کون تھے؟ خالی مسلمان تھے. تو یہ 70,000 نمبروں سے جو کہہ رہے ہو یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب پتہ نہیں یہودی تھا کہ فرشتہ تھا. اسی وقت اس نے کہا کہ آج کے بعد کوئی شخص جمعے میں منبر پر علی کو برا نہیں کہے گا. پتہ چلا جب اپنے پہ پڑتی ہے تو پھر خیال آتا ہے. اب ہو گئے تو پھر آ گیا مروان ابن الحمار. ان کو آگے منصور دوانی کی بات یہ 110 منٹ ہے اور مجھے آج بر یاد ہے ہر چیز. پھر آ گیا منصور دوانی کی. منصور دوانی کی عباسی تھا، بہت بڑا ہے. اس کے بعد آ گیا صفا. صفا کے بعد ہادی، ہادی کے بعد مہدی، مہدی کے بعد ہارون رشید، پھر مامون رشید، معتصم باللہ، مستعین باللہ، مستقیم باللہ، معتزل باللہ، منصور باللہ، متوکل باللہ. ان سارے بلوں کو آگے الگ ہوا ہمارا. It's a time of 650 years. 650 سال ہے. جتنے بلومیہ ظالم، ضرب 1000 یہ عباسی ظالم، جتنے امام انہوں نے شہید کیے مرا ہلاکو کھانے پوری ٹھیک کر کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد جملہ ذہن میں رہے حکومت والا اسلام نبوت یہ ذہن میں رہے تقریب یہ اچانک ختم ہو جائے گی. میرے بھائیو اس کا بیٹا ہلاکو کھانا زندہ شاہ، زندہ شاہ کا بیٹا تیمورلن، تیمورلن کا بیٹا بابر، بابر کا ہمایوں، ہمایوں کا اکبر، اکبر کا جہانگیر، جہانگیر کا شاہجہاں، شاہجہاں کا اورنگزیب، اورنگزیب کا بیٹا بہادر شاہ ظفر. یہ بھی گئے 200 سال انگریز آ گئے. ایک مرد کلندر اٹھا جو عباس کا علم اپنے گھر پہ لگاتا تھا، نام محمد علی جناح تھا. تمہیں انگریز سے پاکستان لے کے دے گیا، بلکہ مجھے کہنے دیجئے بندروں کو ٹوپیاں پہنا گیا. اب وہ گئے تو لیاقت علی خان آ گئے، لیاقت علی خان گئے تو پھر نون آ گئے، نون گئے تو ممدوح آ گئے، ممدوح گئے تو دورتانے آ گئے، دورتانے گئے تو خواجہ ناظم الدین آ گیا، وہ گئے تو پھر محمد علی گوگڑ آ گئے، پھر وہ گئے تو سکندر جردہ آ گئے، پھر ایوب خان آ گئے، پھر یحییٰ خان آ گئے، پھر بھٹو صاحب آ گئے. پھر ایک 11.5 سال ایسا جیلی امیر المومنین آیا، قرآن پڑھتا جاتا تھا، جھوٹ بولتا جاتا تھا. وہ گئے تو غلام اسحاق آ گئے. تقریر نہیں ختم ہونے والی ہے، مہمان ہوں، میرا حق زیادہ ہے. بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی علی موسوی سرکار کی جوتی چومی ہوئی ہے تو مجھے بھی کچھ آتا ہے. اس لیے سنانے کے لیے آپ کو کریڈٹ اسی خاندان کو جائے گا جو موسوی خاندان. ہم نے کوئی خاص کام نہیں کیا، انہوں نے تو صرف ٹیوننگ کیا تھا ہمیں کہ اسکوٹر ٹیوننگ ہو جائے، مسنگ نہ کرے. میرے بھائی وہ گئے تو غلام اسحاق آ گئے، غلام اسحاق گئے تو بی بی آ گئی، پھر بٹ صاحب آ گئے، پھر بی بی آ گئی، پھر بٹ صاحب آ گئے، پھر مشرف آ گئے، پھر مشرف کے بعد زرداری آ گئے، پھر بٹ صاحب آ گئے. سناؤ ہو چکو. لوگوں نے نبوت والا اسلام دیکھا ہی نہیں. اگر نبوت والا اسلام دیکھنا ہے تو اس دن 3 شعبان کے آنے والے حسین کے جشن میں آؤ، تمہیں حیدر موسوی نبوت والا اسلام دکھا دے. اس لیے کہتا ہوں کہ نبوت والے اسلام کی تیاری کرو تاکہ حسین کا بیٹا جو آنے والا ہے اس کے
سامنے سرخرو ہو جائے. نعرہ ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات. میں ایک بار پھر تمام شورا کرام، علماء کرام، حسین مشن کے تمام اراکین اور آپ تمام حضرات دست بستہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ناچیز کو یہاں بلایا. اور عزت بہت دی. سودا جو تیرا حال ہے ایسا تو نہیں وہ نہ جانی نے اسے کس انداز میں دیکھا. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. بس میری ذات یہ ہے کہ میں حسین کا ڈوم ہوں، حسین کا مراسی ہوں، حسین کا ہوتا.